کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل مدرسہ اہل سنت رضائے مصطفیٰ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب کی قبلہ نے اور مولانا عبدالغنی صاحب نے مجھے یہ یاد دہانی کروائی کہ 2 سال قبل فقیر کی حاضری ہوئی تھی تو اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 2 سال کی قلیل مدت میں ماشاءاللہ ایک اچھی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ اس میں یہاں کے صدر اراکین اور محلے کے لوگ، مولانا عبدالغنی اور ان کے تمام رفقا اور یہاں کے احباب کی محنتیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے۔ چونکہ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب اور ان کے بعد حضرت علامہ شمس الدین صاحب، اور پھر اخیر میں مجھے معروضات پیش کرنے تھے، لیکن اچانک پروگرام تبدیل ہوا۔ مجھے یہ موسم کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ میں اپنی گفتگو کو جلدی کروں، اور میرے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کو اور مولانا صادق رضوی صاحب کو بھی آپ کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ وقت میں جتنی گنجائش ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مدرسے کی بنیاد کے بعد افتتاح کیا۔ تعلیم کا معاملہ ہے، تعلم کا معاملہ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن برکات کی کتاب ہے، قرآن نزول رحمت کی کتاب ہے، قرآن نجات دلوانے والی کتاب ہے، قرآن سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ لیکن قرآن مقدس میں پہلے ہی صفحے پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ قرآن سے وہی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں جن کے پاس تقوی موجود ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اسی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر قرآن سے برکات لینا ہے تو تقوی ہونا ضروری ہے۔ بغیر تقوی کے قرآن مقدس سے نہ کسی کو برکات مل سکتی ہے نہ ہدایات مل سکتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہدی للمتقین، یہ قرآن وہ ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے دوستوں کی پہچان آئی تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو دوست ہیں وہ متقی ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی ایمان والے اور متقی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مقدس نے قیامت کے دن اللہ کس کا عمل قبول کرے گا یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ جو لوگوں کو پاٹ پڑھا دیا گیا ہے کہ سب قبول ہے، جیسا چاہو کرو، سب قبول ہے، سب قبول ہے، اچھی طرح یاد رکھنا قرآن نے کنڈیشن لگائی ہے والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اندازہ فرمائے ہر جگہ تقوی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں اللہ رب العزت نے کسی کے ساتھ ہونے کا بھی جو حکم دیا تو کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو ہے وہ صحبت صالحین سے پہلے ہمیں تقوی کی تعلیم دی گئی۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کو اٹھائیں اللہ رب العزت نے جا بجا تقوی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہی یاد رکھنا جہاں تقوی ہوگا وہیں حقیقت میں نیکی ہوگی، اور جہاں تقوی نہیں ہوگا وہاں نیکی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں اللہ اکبر نیکی کر بھی لیا جائے اور تقوی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی بغیر تقوی والوں کا کوئی عمل قبول بھی نہیں فرماتا، ان کے عمل کو اللہ رد فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تمام اعمال کی اساس تقوی ہے، اور تقوی کی اساس کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جب تک انسان اللہ سے ڈرتا نہیں،
اس وقت تک اس کو تقوی نصیب نہیں ہوتا، بلکہ تقوی اور خشیت ربانی یہ دونوں ہم معنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تقوی ہوگا وہیں پر خوف الہی ہوگا، اور جہاں پر خوف الہی ہوگا وہیں پر تقوی ہوگا۔ اور یہ بھی سن لیں، جہاں تقوی وہاں خدا کا خوف، جہاں خدا کا خوف وہیں پر تقوی، اور جہاں خوف خدا اور تقوی ہوں گے وہیں پر ایمان ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کی نشانی یہی ہے، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ ایمان کا طوطا اڑ چکا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا تقریر میرے دل پر اثر نہیں کرتی، کتنے مقرر کو سنتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ جو ہیں جتنی تقریریں نہیں سنتے تھے اس سے زیادہ تقریریں آج سنی جا رہی ہے۔ مقرر بھی خوش ہیں، اتنے ویوز آ رہے ہیں، فلاں بھی خوش ہیں، اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ بدلتے نہیں، لوگوں کی زندگی پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ تقریروں کا اثر بھی قرآن کہتا ہے کس کے دل پہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت پوائنٹ کی دل پہ لکھ لینا، سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ نے نصیحتوں کا اثر کس کے دل پہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اگر آج دلوں پر تقریریں اثر نہیں کر رہی ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جس خوف خدا کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ خوف خدا ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نصیحت کے اثر کی ایک بات مجھے اچانک یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں نصیحت کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ نصیحت بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی، واعظ بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تقریر بھی سب کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکر، اللہ پاک کے شان میں نصیحت کرو، وذکر، نصیحت کرو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں ایک مقام پہ کہا کہ نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جہاں ایمان وہیں اللہ کا خوف، جہاں اللہ کا خوف وہیں ایمان۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر سچے مومنوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی جائے اور وہ اس کو احساس کے ساتھ سن لے تو کلیجے پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں۔ کیوں؟ اپنے عنوان کی طرف جلد آؤں گا، لیکن غور فرمائیں، جب انسان زنا کرتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، جب انسان جوا کھیلتا ہے تو دائیں بائیں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی کا میسج بھی پڑتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتے۔ بیوی کی بات کر رہا ہوں، ابھی جو لوگ ناجائز اور حرام رشتوں میں ڈوبے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو انسان کا خوف اور لحاظ اتنا ہے کہ بیوی سے بات اگر وہ میسج پہ کر رہا ہے اور چار لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اب تو وہ جو ہے موبائل کے اوپر جو لگایا جاتا ہے اس کو کیا ہے، اوپر کی طرف جو گلاس لگایا جاتا ہے، اسکرین جو لگایا جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں کو دیکھنے والے کو نظر نہ آئے، یہی ہے نا کہ معاملہ ہمارا محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں دائیں بائیں بیٹھنے والے کو موبائل کا اسکرین نظر نہیں آنا چاہیے، کتنا لحاظ ہے۔ بیوی کا میسج، دوستوں کا میسج، پارٹنر کا میسج، کسی کا بھی میسج پڑھ رہا ہے، گھر سے فون آیا تو آدمی جو ہے آواز تھوڑی دھیرے کر دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ کسی کے کان میں آواز نہ جانا چاہیے۔ گھر سے فون آیا ہے، بات پتہ نہیں کس قدر کیسی ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے اپنے جیسے حقیر انسان، اپنے جیسے گنہگار انسان
اپنے جیسے پاپی انسان، اپنے جیسے جو ہے وہ مجبور انسان، اپنے جیسا کڑکا مجبور اللہ اکبر بندہ، اس کا اتنا لحاظ ہے کہ گھر سے آنے والے غلط جملے کسی کے کان پر نہیں ٹکرانا چاہیے، میرے میسیجز کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن افسوس جس قوم کو بندوں کا اتنا خیال ہے، وہ قوم کیا کبھی اللہ کا بھی اتنا خیال کرتی ہے؟ اللہ اکبر، دائیں بائیں دیکھا جا رہا ہے، آگے پیچھے دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے، توبہ کرو۔ ایک حبشی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے استغفر اللہ، یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر کہا کیا میں نے گناہ کیا تو میرے اللہ نے مجھے دیکھا؟ ہم ان کے لیے لفظ گناہ کا استعمال کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم نقل کر رہے ہیں، ورنہ ہم ان کے لیے ایسا نہیں کہتے نہ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے، بندہ اپنے لیے کچھ بھی کہے، جیسے کہ حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ہم وہی کہتے کہ انہوں نے یہ کہا، لیکن ہم نہیں کہتے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جو چاہے۔ علامہ شمس الدین صاحب اگر کہہ دے کہ میں عالم نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل پلٹ کر کے میں کہوں کہ یہ عالم نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، اس لیے کہ کہنے والے کی عاجزی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں صرف نقل کر رہا ہوں، کیا میں گناہ کر رہا تھا تو میرے گناہ کو اللہ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جس حالت میں ہوتے ہو اللہ تمہیں ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گرے ہیں تو ان کے جسم کو صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوف خدا نے اس کی جان لی ہے، اگر روئے زمین پر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس حبشی کا دیدار کر لو۔ خوف خدا کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر عبادت کی اساس تقوی ہے، اور تقوی کی اساس اللہ کا خوف ہے۔ اب اسی پر بات میں جو ہے اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ منعم بھی ہے اور وہ منتقم بھی ہے۔ دھیان دینا میری گفتگو پر، وہ انعامات بھی دیتا ہے اور وہ انتقام بھی لیتا ہے، اور گناہ کوئی کرے وہ سزا دیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بہت غیور ہے، اتنا غیرت والا ہے کہ وہ گناہ کو کبھی گوارا ہی نہیں کرتا۔ کوئی گناہ کرے، گناہ کوئی کرے، ہم انبیاء کے لیے لفظ گناہ کا نہ استعمال کرتے نہ انہیں گنہگار مانتے ہیں۔ ہم تو مطلق خطا کا قول بھی ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا ہمت لائیں، معاذ اللہ، ہمارا تو مسلک عشق و محبت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جاتے وہ بھی خطا نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ ہم عشق و محبت کا مسلک رکھتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں نا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کیا اونٹنی نبی کی خطا نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا بالکل اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، صحابہ سے انہوں نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ کو مدینہ منورہ کے ہر شہری نے کہا آپ تشریف لائیں طلع البدر علینا، تو حضور میرے گھر آئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کا تجربہ علماء کو، مشائخ کو، سادات کو روز ہوتا ہے کہ جب کسی شہر میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، وہ کہتا ہے میرے یہاں، اور 4 گھر میں جاؤ تو 400 لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ لوگ دل ٹوٹتے ہوئے کہتے ہیں مولانا صادق نے تو خوب کام کیا، بھائی مفتی صاحب نے تو خوب کام کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مالداروں کے یہاں چلے گئے، غریبوں کے یہاں نہیں گئے، حالانکہ جن کے یہاں گئے تھے وہ بھی مالدار نہیں تھے، لیکن لوگ دل کی بھڑاس تو نکالتے، مگر مولانا کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کا شکار ہوا، گناہ کبیرہ کا شکار ہوا۔ اب مفتی صاحب کے لیے کہہ دیا، علماء کے لیے کہہ دیا تو زیادہ سے زیادہ بدگمانی کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا شکار ہو۔ معاذ اللہ، اگر رسول کے لیے کوئی یہ سوچ بھی لے تو پھر وہ تو کفر کے دلدل میں پڑ سکتا تھا نا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا راستہ کیا بتایا؟ مدینہ منورہ کا ہر فرد کہتا ہے میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام نے دلوں کا کیسا خیال کیا، ارشاد فرمایا میں نے اپنی اونٹ
اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی ہے، یہ مامور من اللہ ہے، اس سے خطا نہیں ہوگی۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، مامور من اللہ کی توضیح کے ساتھ، اس کی تصریح کے ساتھ، اللہ اکبر، اس کی صراحت کر رہا ہوں، مامور من اللہ ہے، یہ جہاں جائے گی وہی میں قیام کروں گا۔ اور دنیا نے دیکھا بھائی اونٹنی تو جانور ہے، اس کو روکنے کے لیے آسان ذریعہ یہ تھا کہ کہیں پالا رکھ دیا جاتا، جانور نے جہاں ہریالی دیکھی وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پہ وہ بیٹھ گیا۔ لیکن قربان جائیں اور جانور جدا ہے، نبی جس کی پشت پہ بیٹھ جائیں، خدا زیادہ سے زیادہ انسانوں سے بھی زیادہ اس کو شعور عطا کرتا ہے۔ آج کے کروڑوں انسانوں پر نبی جس اونٹنی پر بیٹھے تھے، اس اونٹنی کو خدا نے کتنا بلند کر دیا کہ اللہ اکبر، رسول اللہ کی اونٹنی گئی تو نہ یہودی کے گھر گئی، نہ عیسائی کے گھر گئی، نہ منافق کے گھر گئی، نہ کسی اور کے گھر گئی، جو نبی کا گھر صدیوں پہلے تبا اول نے بنایا تھا۔ نبی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو ایوب کے گھر گئے، میں اس کی بھی آج تائید نہیں کروں گا، نبی ایوب ابو ایوب کے گھر نہیں گئے تھے، ابو ایوب نبی کے گھر میں صدیوں سے ان کا خاندان رہتا تھا، نبی تھوڑی گئے تھے ابو ایوب کے گھر، نبی کے گھر میں نبی گئے تھے، بلکہ کوئی یہ قدرت تو پھر قدرت ہے، حبیب تجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہوگا، ابو ایوب کے باپ داداؤں سمیت ابو ایوب پر تمہارا احسان ہے کہ گھر تمہارا تھا، استعمال وہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اس کی پوری تاریخ ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ حضور کی امانت بھی ابو ایوب کے پاس موجود تھی، اونٹنی کو کیا پتا؟ لوگ کہتے ارے بھائی انسان کو کیا پتا، میں نے کہا اونٹنی کو کیا پتا؟ تو وہ اور لاپتہ لوگ ہیں جن کے بیٹے بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے نسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے حسب بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے بھی لاپتہ ہوتے ہیں، جس کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ نہ لاپتہ ہوتا ہے نہ بے خبر ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک ہے۔ آپ مجھے اب یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، حالات کی روشنی میں، حالات کے موجودہ جو ہے وہ معاملات میں، کہ لوگ بھونکتے ہیں کہ نبی کی بیوی ایسی تھی۔ ہم نے کہا پاگلو، جس نبی کی اونٹنی کا انتخاب قدرت اس انداز سے کرتی ہے، چند لمحوں کے لیے جس کو سواری بنایا، جب اس کو اتنا شعور اور پاکیزگی عطا کی ہے، تو جس کے بستر پہ قرآن آیا ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کی پویترتا کا عالم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طہارت ازواج مطہرات، عظمت سیدہ عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، عظمت خاندان رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے امام نے کہا تھا شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، اور تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور، تیری صورت کے لیے۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں، اس لیے میں یہ عرض نہیں کروں گا، عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اپنے لیے جو چاہے کہیں، ہم اس کو نہیں کہتے، لیکن نہ نبی کے لیے ہم نہ گناہ کہتے ہیں، نہ مطلقاً خطا کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مسلک عشق و محبت ہے۔ اسی لیے تو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تحریف نہیں کرتے، اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف تمہیں تحریف لگتی ہے تو ہم کیا کریں؟
ہیں جیسے چمگادڑ کو دھوپ اچھی نہیں لگتی، وہ آنکھیں بند کر کے الٹا لٹکتا ہے، اس کو سورج نظر نہیں آتا، آنکھیں چوندیاتی ہے۔ جب سورج کے سامنے اس کی آنکھیں چوندیائے تو سورج کا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر! کجا آفتاب کی روشنی اور کجا آفتاب رسالت کی روشنی، اندازہ فرمائے۔ تو چمگادڑوں کو نظر نہ آئے تو کیا ہم تحریف نہیں کرتے، ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہماری تعریف اگر لوگوں کو تحریف لگتی ہے تو بات جدا ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، گناہ کوئی بھی کرے قدرت سزا دیتی، غیور ہے وہ، غیور۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ اور قدرت سب سے زیادہ ناراض اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بندوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، دل دکھایا جاتا ہے۔ آج تقوی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا، پگڑیاں پہننا، سورہ یاسین کے چلے، سورہ مزمل کے چلے، حزب البحر کے چلے، اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ بولے گوشت بند کر دو تاکہ عمل پاورفل ہو۔ میں نے کہا حلال گوشت بند کر دیا، مرے بھوے بھائی کا گوشت کب بند کرے گا وہ تو بتانا۔ کیا قرآن نہیں کہتا جس نے غیبت کی وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ بکرا بند کر دیا جو حلال تھا، اور مرا ہوا بھائی کھا رہا ہے، تو کون سا حزب البحر عمل کرے گا، اثر دکھائے گا؟ کون سا سورہ مزمل اثر دکھائے گا؟ میں کہتا ہوں جو قرآن نے حلال کیا تھا کھاتے رہو، کلو واشربوا ولا تسرف، جس کو حرام کیا تھا اس سے رکو، جس کو حرام کیا اس میں ڈوبے ہوئے ہو۔ بلکہ اعتکاف میں بھی بیٹھ کر کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، روزے کی حالت میں پھل بنا کر دیا، فروٹ بنا کر دیا، پانی منع کیا، شربت منع کیا، لیکن کھا رہا ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ ذرا غور کریں تو یہ قوم جا کدھر رہی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنا، لوگ گناہ اسی کو سمجھتے، نماز چھوڑی گناہ، بالکل گناہ ہے، گناہ چھوڑنا اکبر الکبائر کا ہمارے بزرگوں نے، نماز چھوڑنا میں جو بالکل یہ اکبر الکبائر ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے، نشہ کیا بالکل حرام ہے، لیکن بات میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے بندوں کا دل دکھانا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، ان کی غیبتیں کرنا، کیا انجام کرتی ہے قدرت؟ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ۔ نبی کا بیٹا بھی اگر گناہ کرے، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن صرف ان کی دعا چاہتا ہوں، کیونکہ میری قوم ہر نیکی کرنے تیار ہے اور جو سب سے بڑی نیکی ہے اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے، اور جو سب سے بڑا گناہ اس سے کوئی بچ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کعبے کی حرمت جیسے حرام ہے ویسے ہر مومن کی عزت کو ہم پہ حرام کیا ہے، مومن کی۔ یہ تو بالکل وہی ہوا عراقیوں کوفیوں والا معاملہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس کے پاس آ کے پوچھا کہ جو مارنا کیسا؟ تو کہا تو آیا کدھر سے؟ یہ بھی ابن عباس کی کرامت ہے، حبر الامہ سید المفسرین کی کرامت۔ کہا تو آیا کدھر سے؟ کہا عراق کا رہنے والا۔ کہا دیکھو اس کو، نبی کی اولاد کا خون کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کا خون کرنا کیسا؟ جب نبی کی اولاد کا خون کر چکے ہو اب جو مارنے کے لیے فتویٰ پوچھنے آئے ہو؟ ذرا غور تو فرمائیں، ہم کس لیے فتویٰ پوچھ رہے ہیں؟ اور فتویٰ کیا پوچھنا تھا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں ذرا غور کرو، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنے والوں، ایک دوسرے کا دل دکھانے والوں، بہنیں موجود ہیں تو پنڈتوں کے پاس جا کر، سادھوؤں کے پاس جا کر، مشرکین کے پاس، جادوگروں کے پاس، باباؤں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر کے صرف اس لیے کالا علم کرواتی، سفلی کرواتی ہے کہ میری جٹھانی بیمار پڑ کے بستر پہ پڑی رہ جائے، میرے جیٹ کے بچوں کو رشتے نہ آئے، ان کا اچھا کاروبار چل رہا ہے ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا، جب تم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہو اس کی گناہ کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے، سن لیجئے، تم پتہ نہیں کس کے بیٹے ہو، کس کے بھانجے ہو، کس کے بھتیجے ہو، کس کے پوتے ہو، مجھے آپ کا نسب نہیں پتا، لیکن میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، نبی کی اولاد بھی اگر گناہ کرے قدرت ان کو بھی سزا دے۔ آل پیغمبر سے بڑا آپ کس کا درجہ ہے ذرا مجھے یہ تو بتائیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد تھا، یوسف علیہ السلام
پتا چلا یہ حسد کتنی بری چیز ہے۔ آل نبی ہونے کے باوجود بھی، اتنے عظیم باپ کی اولاد ہونے کے بعد صرف حسد میں بھائی کے دشمن ہو گئے، اور صرف دشمن نہیں ہوئے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، 4 دوست ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن کسی کے اچھے کپڑے پر بھی آپ کو حسد ہے۔ شیطان سے بڑا ہے یہ حسد، شیطان سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ سب کی نیا شیطان نے ڈبوئی ہے، اور شیطان کی نیا اس کے حسد نے ڈبوئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ نکلو حسد سے، نکلو تکبر سے، نکلو گھمنڈ سے، نکلو کینے سے، نکلو دل دکھانے سے، نکلو کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنے سے، نکلو سحر جادو بلا کر کے کسی کو ستانے سے، تکلیف پہنچانے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے میں واقعہ سورہ یوسف بیان نہیں کر سکوں گا اس کا خلاصہ، لیکن جو جتنا میرے عنوان سے متعلق ہے عبرت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں میرا کاروبار بند ہو گیا، کس نے کچھ کر دیا؟ میں نے کہا تیرے کرتوت ہے۔ ابھی سب ایک ایک چیز آئے گی، آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ میں تشریح بھی زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو وقت پہ ختم کروں، تاکہ میرے بعد جن 2 بڑے خطبہ کو آپ کو سننا ہے آپ ان کو بھی سن سکیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا تھا، مفتی صاحب نے، کہ موسم اجازت دے گا تو بول دے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ کرے موسم بھی آپ کو اجازت دے اور آپ کا ذوق بھی آپ کو اجازت دے، اور ہم گفتگو ان حضرات کی سن سکیں۔ دھیان سے سننا۔ حسد بہت برے، دوست تو آپس میں ایک دوسرے پہ، میں تو کوئی عامل بابا نہیں ہوں، لیکن اور کچھ جانتا بھی نہیں، مجھے کچھ دعا تعویذ وغیرہ کے کچھ ہنر نہیں پتا، لیکن میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے یا چوتھے آدمی کو، تو بڑے کہتے ہیں عامل لوگ کہ ہر دوسرے آدمی پر لوگوں نے جادو سحر کر رکھا، کوشش کی ہے۔ اور کتنے گندے ہیں لوگ، لوگوں کا حسد یہاں تک جاتا ہے کہ نبی پر تک جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا فرید پہ کیا، سرکار محبوب الہی پہ کیا، خواجہ نصیر چراغ دہلوی پہ کیا، غریب نواز پہ تو بہت کوششیں کی کرنے کی، لیکن ان پہ جو کرتے تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے کلمہ نہ پڑھنے والوں کے راستے پہ کیسے جا رہے ہو۔ بات صرف اتنی، احساس اتنا ہے، خیال اتنا ہے۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا لوگوں کو؟ اپنے بھائی، باپ ایک ہیں، ماں الگ ہے، اپنے بھائی کے صرف اس لیے دشمن ہو گئے کہ بھائی نے ایک اچھا خواب دیکھا۔ بھائی کا خواب یہ تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کرنے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ میں نے دیکھا کہ 11 تارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کرنے۔ بابا نے کہا بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، تو تھوڑا میں بھی آپ کو ان سے کچھ روشنی لے کر عرض کر رہا ہوں، بہت شو مت کیا، بہت شو کرتے ہو، ابھی اتنے کروڑ ادھر لگا دیا، ابھی اتنے کا پلاٹ خرید لیا، ابھی یہ کیا، تھوڑا سا چھپا کے رکھو، بہت ساری چیز۔ اور میں کہتا ہوں ناشکری بھی مت کرو، لیکن شو بازیاں بھی مت کرو۔ یہاں تو خدا نے صحت دی، بازو مضبوط ہو گئے تو چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے بازو بتا رہے، مرو گے۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھائی کا اچھا خواب برداشت نہ کر سکے تو تم کس سے کیا توقع رکھتے ہو؟ آپ کو بہت کم ملیں گے جو عباس کی طرح بھائی ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ تو حضرت عباس کی خصوصیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس سیدہ کائنات کی دعا کی پیدائش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ نے دعا کی تھی نا، بدائے رسول نے دعا کی، جگر گوشے رسول نے دعا کی تھی، ٹکڑے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، جان احمد کی راحت نے دعا کی تھی۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے حضرت عباس پیدا، اور عباس کی سیرت بھی ان کے بھائیوں سے مختلف تھی، اور ان کی صورت بھی بھائیوں سے مختلف تھی۔ ہمارے محققین صوفیہ کہتے ہیں علی مرتضیٰ کے گھر میں عباس سے پہلے کوئی علی کا ہمشبی نہیں ملتا، اور عباس کے بعد سرکار غوث الورا کے علاوہ کوئی حیدر کرار کا ہمشبی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محققین صوفیہ کہتے ہیں۔
اس لیے کہ جنہوں نے مولا کو دیکھا ہے انہیں تو کہنے کا حق ہے. ہم تو اندھے لوگ ہیں، اتنے اندھے ہیں کہ ہم نے خود کا چہرہ نہیں دیکھا. علی مرتضیٰ کو دیکھنے کا کیا دعویٰ کر سکتے؟ کبھی دیکھا ہے صاحب اپنا چہرہ بغیر آئینے کے؟ ہم اتنے اندھے ہیں کہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. حیدر کرار اور غوث اعظم کو دیکھنے کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ہماری. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، میں جلدی چلنے لگا ہوں کہ بھائیوں نے مارا. یہاں پھر کچھ عبارتیں امام غزالی سے لیتے ہوئے عبرت کی رکھوں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی لات سے مار رہے تھے، لاتوں سے مارا بھائی کو، چھوٹا بھائی معصوم اور اتنا خوبصورت بھائی کہ پانی پیے تو حلق سے گھونٹ اترتے ہوئے نظر آئے. سبحان اللہ. عمر کتنی ہے؟ صرف 9 سال کی. عمر میں اختلاف ہے لیکن بہرحال 9 سال کی عمر ہے. امام غزالی نے پوری کتاب لکھی ہے تفسیر سورہ یوسف پر. اگر ذوق سلامت ہو تو اس کو ایک بار پڑھنا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. بہت خوبصورت، کیونکہ احسن القصص کہا نا قرآن نے اس کو، بہت خوبصورت قصہ ہے وہ. ایک بار اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. تو میں جلدی چل رہا ہوں، توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے نا. میں واقعے کے ساتھ تھوڑا سا کچھ عبرت کی بات. لاتوں لات مارا بھائی. تو یوسف علیہ السلام کو اچانک یاد آیا کہ مجھ سے کچھ ہوا تھا. فوراً اللہ سے کہا انی تبت الیک، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ 11 بھائیوں کے یہ 12ویں بھائی تھے. تو ایک دن دل میں خیال آیا میرے تو 11 بھائی ہیں. توجہ، میرے تو 11 بھائی ہیں، کوئی ایک بندہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گا نہ 11 کے 11 بچا لیں گے. جب بھائیوں نے لات ماری نا حضرت یوسف، یہ میں نقل کر رہا ہوں ورنہ نبی کے لیے میں یہ کیا جملے کہہ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. بس یہ کہ بتانا مقصود ہے ان کی مظلومیت، اس لیے ورنہ کسے شوق. ہم تو بہت ناپ تول کے بولنے والے. روح رضا ہماری فکر اور افکار کے پہرے دار ہیں، ہم اس کا خیال کرتے بولتے ہیں. بلکہ ہمیں تو یہ تصور ہوتا ہے ایک طرف سرکار غوث الاعظم دستگیر کی روح پاک دستگیری کر رہی ہوتی ہے اور ان کے غلام امام احمد رضا کے افکار ہمیں اپنی طرف جو ہے رہنمائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات صرف مظلومیت بتانے کے لیے، ورنہ یہ بات ہم نہیں، مجھے برداشت نہیں ہے کہنا. مگر سنیے، جب بھائیوں نے لاتوں لات مارنا شروع کیا تو حضرت یوسف نے کہا انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، فوراً کا توبہ کرتا ہوں. تو لوگوں کو جب آپ نے اپنی داستان بتائی نا تو کہا کس سے توبہ کی تھی؟ کہا جس دن میں نے سوچا تھا نا کہ مجھ پہ حملہ ہوگا تو 11 کے 11 بھائی مجھے بچا لیں گے، تو تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے غیر اللہ کی پناہ کیوں طلب کی، میں نے اللہ کی پناہ کیوں نہیں طلب کی. تو بھائی مجھے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کو قتل کر دو، اس کو مار ڈالو. لیکن جب میں نے سوچا کون بھائی کسے بھائی کس کے بھائی، کوئی بچانے والا نہیں، مولا بچانے والا تو صرف تو ہے. جب میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو خدا نے ان کے لیے میرے ان کے دلوں میں میرے لیے رحم پیدا فرما دیا. اور جو چھری لے کر آیا تھا کاٹنے کے لیے اس نے کہا بھائی نہ مارو، آخر بھائی تو ہے، کنویں میں ڈال دو، چلو بیچ دیں گے اس کو، یہاں سے چلا جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن جتنا ظلم کیا، قرآن کہتا ہے دراہم معدودہ، دراہم معدودہ، چند کھوٹے سکوں کے بس بیچ دیا. یہ کہہ کے بیچا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ کہہ کے بیچا کہ یہ معاذ اللہ، ان کے جملے نقل کرو ان کی مظلومیت بتانے کے لیے. بھائیوں نے کہا یہ کام چور غلام ہے، یہ بھاگا ہوا غلام ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا. لیکن صورت اتنی پیاری تھی کہ خریدنے والا جس کا نام بشرا بتایا جاتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، قرآن کہتا ہے بشرا اس کا نام تھا. اس بشرا نے کہا کچھ بھی ہو بھائی ہم تو صورت دیکھ کے لے جا رہے ہیں، باقی جو ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی. اور اس کے بعد جب یوسف چلے، یہ اعلیٰ ظرفی ہوتی اللہ والوں کی، یوسف علیہ السلام چلے تو آپ نے یہ نہیں کہا
کہ میرے بھائیوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو میرے مالک لوگوں نے مجھے بیچا ہے نا، میرے مالکوں سے آخری ملاقات تو کر لوں، نمک خوار ہوں ان کا، ان کے گھر میں پلا ہوں، یہ میرے مالک اور آقا لوگ ہیں، چلتے چلتے آخری سلام کر لوں۔ جب اپنے بھائیوں کے قریب گئے تو کہتے ہیں تم نے مجھے مارا، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ لوگ تمہیں ماریں، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، خدا کسی کو تمہیں وہ دن نہ دکھائے کہ لوگ تمہیں کنویں میں ڈالے، تم نے مجھے دراہمہ معدودہ چند کھوٹے سکوں پہ بیچ دیا، خدا نہ کرے کہ تمہیں کوئی بیچے، جو دکھ تم نے مجھے دیے وہ دکھ خدا نہ کرے کوئی تمہیں دے، اچھا بابا کا خیال کرنا، یہ کہا بابا کا خیال کرنا، مجھے دکھ دیے بابا کو دکھ نہ دینا، اب پتہ نہیں اب کب ملاقات ہوگی بابا سے میری، یہ کہہ کر کے چلے۔ بھائیوں نے جو ظلم کیا تھا کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ اب دیکھو قدرت کا انداز، قدرت اللہ سے ڈرو۔ نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود قدرت نے انہیں تنگ دست کیا، ان کی کھیتیوں کی ہریالی چھین، جبکہ یعقوب علیہ السلام جیسا پیغمبر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کرتوت کی سزا نبی کے بیٹھنے کے باوجود مل رہی ہے۔ کھیتیاں خشک ہو گئی، ہریالی ختم ہو گئی، دانے دانے کو محتاج ہو گئے، اور جب دانے دانے کو محتاج ہو گئے تو باپ سے کہتے ہیں بابا اب بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بس اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ تو ایک قافلہ گزرا تو قافلے والوں سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم بھی تنگ دستی کا شکار ہے، سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا کریم النفس ہے، وہ لوگوں کو اناج تقسیم کرتا ہے اور جو جاتا ہے اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیٹوں نے کہا بابا ہم جائیں اس کے پاس اناج مانگنے کے لیے؟ دیکھ رہے ہیں قدرت کس طریقے سے ظلم کرنے والوں کو مظلوموں کے سامنے جھکاتی ہے، انتقام قدرت کس طریقے سے لیے، اپنے گھر میں کام کرنے والوں پہ ظلم کرتے ہو، پڑوسیوں پہ ظلم۔ دولت کے نشے میں تو ہر آدمی الا ماشاءاللہ فرعونی سوچ کا مالک ہو گیا ہے، نمرودی سوچ کا مالک ہو گیا ہے، اور تم تو تم ہو الا ماشاءاللہ، جیسے تم ویسے تمہارے حکمراں، جیسے تمہارے حکمراں ویسے تم۔ فکر بدل گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں۔ ابھی یہی سوچ رہے کہ نشہ گناہ ہے، زنا گناہ ہے، تاش کے پتے گناہ، اور یہ سب کچھ گناہ ہے، لیکن کسی پہ ظلم کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ حیدر کرار مولا کائنات نے فرمایا تھا خدا کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ ہم ظالم ہو گئے ہیں، ظالم، بیویوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، معاشرے پہ ظلم، دوستوں پہ ظلم، احباب پہ ظلم، ماں باپ پہ ظلم۔ آج ماں باپ کا حال یہ ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے دل کھول کے بات نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں ماں باپ، کچھ بولیں گے تو ابھی ڈانٹ پڑے گی۔ دنیا کا بدترین انسان اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو جس کے ماں باپ جس سے ڈر کے بات کرتے ہیں، بدترین۔ اور دیکھ لو، چیک کرو، بہت نعرے لگاتے ہو نا نبی کی عظمت پہ جان دینے کی، کیا وہ جذبہ گھروں میں دیکھو غلام بنے ہیں ماں باپ، بولنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر کی میٹنگ میں بولنے کا حق ہے، ماں باپ دبک کر بیٹھتے ہیں، بولے ابھی ڈانٹ سن، کچھ نہیں بول سکتے نا۔ اور ہمارے امام احمد رضا نے تو یہ بتایا تھا کہ ماں باپ سے بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت ادھورا نہیں ہے، آپ تو دو چار باتیں لے کے دوڑ رہے ہو، پورا ہے۔ جیسے دین مکمل ہے ویسے دین کی پوری تشریح کا 1450 یا 1400 سال کے نچوڑ کو، مکمل نچوڑ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں گستاخوں کی تکفیر بھی ہے، وہاں صلح کلیت کی کو تنبیہ بھی ہے، وہاں فساق اور فجار پر تحدید بھی ہے، وہاں اہل عشق پر رحماء بینہم کا انداز بھی ہے، وہاں کافروں پر اشداء علی الکفار کی جو ہے وہ کلام خوخار برق بار بھی ہے، وہاں پر والدین کے حقوق بھی ہیں، وہاں ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی عملی نمونہ، اس کا عملی نمونہ بھی ہے۔ میں دوسری تیسری بیوی کرنے کے لیے کوئی اس کے خلاف
حرام ناجائز کا فتویٰ دینے نہیں آیا، لیکن یہ امام احمد رضا کی فکر دیکھیں. جب دوسرے حج پر گئے، پہلے حج پہ تو امی ابا کے ساتھ گئے تھے، دوسرے حج پہ بیوی یا بچوں کے ساتھ. بیوی تھی مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور ساتھ تھے حضرت مولانا حامد رضا صاحب حجت الاسلام، یا مولانا محمد رضا صاحب جو منجلے بھائی تھے، جو حضور مفتی اعظم کے سسر بھی ہوتے، وہ ساتھ تھے، حجت الاسلام ساتھ تھے، اور بھی خدام، بہرحال جو بھی تھے. علماء عرب اتنا متاثر ہوئے اعلیٰ حضرت سے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو سامنے سے پیشکش کی کہ احمد رضا، تیرے علم و تقوی نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے اپنا داماد بنانے کا شرف حاصل کریں. ذرا غور کیجئے گا، توجہ فرمائیں. ناجائز حرام ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن فکر رضا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کدھر ہو؟ فکر رضا کے سب سے بڑے عملی باغی بن کر ٹھیکیدار بنتے ہو. مرنا نہیں ہے تمہیں، اللہ کو تمہیں منہ نہیں دکھانا ہے. امام احمد رضا کو پیش کر، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ملفوظ اٹھا کے دوسرا سفر نامہ اعلیٰ حضرت کا خود ہی پڑھ لیجیے، انہوں نے بیان کیا ہے. مفہوم پیش کر رہا ہوں، الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، مفہوم یہی ہے. امام سے حرمین طیبین کے علماء نے کہا، وہ شرفاء، وہ سادات، وہ بڑے بڑے اعلیٰ نسب علماء کہتے ہیں احمد رضا تو نے دل موہ لیا ہے، تجھ سے رشتہ کرنے کو دل چاہتا ہے، رشتہ جوڑنے کو جی چاہتا ہے، سامنے سے پیش کر کے اپنی بیٹی تمہیں دینا چاہتے ہیں. جواب اتنے مکے کے داماد بننے کا پیشکش ہے. میں داماد مکۃ المکرمہ کی بستی میں دامادی کا لوگ جوتے بجا کے آ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ آ جاتے ہیں جوتے، ارے وہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ڈھونڈے پھرے تھے کعبے میں بھی ڈھونڈتے گنگوہ کا رستہ. لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ کعبے میں بھی تلاش کرتے ہیں کہ میرا گنگوہ کدھر ہے. اور فرق دیکھو تو وہاں والوں کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن جو کہتا ہے ارے کدھر گنگوہ اور کدھر گھر اور کدھر بستی، وہ کہتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. دیکھو فکر دیکھو. عزت ایسوں کو ملتی ہے جو ناموس رسالت پہ قربان ہو جاتا ہے. برا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہتے ہیں احمد رضا ہم تجھے اپنا داماد، مالدار ہیں، حکومت جو ترکی حکومت ہے وہاں بڑے بڑے ان کو وظیفے ملتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں داماد بنانا چاہتے ہیں. لیکن جواب کی نزاکت، نصافت اور ادبی اور جو ہے وہ اس کے اندر حکمت آمیز جو کئی دریا ایک ساتھ جو اس میں امٹ رہے ہیں، اس کو دکھانا چاہتا ہوں. توجہ اہل علم کی توجہ، اگر کہ امام کا جواب کیا ہے. یہ نہیں کہا دوسری بیوی نہیں کروں گا، فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، 1200 سے زائد کتابیں لکھنے، کچھ نہیں. انکار کی وجہ کتابیں لکھنا نہیں، انکار کی وجہ مصروفیت نہیں. 22 گھنٹے جاگ کر کام کرنے والا مصروفیت کا عذر نہیں پیش کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے تو نظر کس پر ہے؟ توجہ کرے. کہتے ہیں حضور کی کنیز، حضور سے مراد میرے آقا ہے، حضور کی کنیز کو سفر مدینہ منورہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں. اگر دوسرا نکاح کر لوں گا تو مبارک سفر میں حضور کی کنیز کا دل ٹوٹ جائے گا. ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں. جو خود کی بیوی کے دل کا اتنا خیال کرتا ہو، اسے ماں باپ کے دل کا کتنا خیال ہو. کدھر ہو اپنے مسلک سے؟ تو تم عملی طور زبانی طور پہ سب ساتھ ہو فکر رضا کے، عملی طور پہ فکر رضا سے ہٹ گئے ہو. ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ ماں باپ خوش ہے، نہ پڑوسی خوش ہے، کوئی تم سے خوش نہیں ہے. ورنہ جس کی فکر یہ ہے کہ دوسرا نکاح یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ حضور کی کنیز کا دل نہ ٹوٹ جا، پھر اگر نبی کی کنیز کا دل ٹوٹے گا تو میرے یار کا دل کو تکلیف پہنچے. من آزا مسلمن فقط آزانی. پھر کہہ رہا ہوں فتویٰ نہیں بول رہا ہوں کہ ناجائز اور حرام، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے. تو جو بیوی کی اتنا اور بتائیں جب دوسرا نکاح اس لیے نہیں کر رہے ہیں
کہ حضور کی کنیز کا دل ٹوٹے گا تو تم تو 2-2 3-3 سے لگے رہتے ہو فون پہ. اللہ ماشاء اللہ، تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تم تو بہت نیک، اللہ مجھ سے زیادہ اللہ والے ہو، جو انٹرنیٹ پہ دور بیٹھ کے ادھر ادھر سنتے ہیں ان سے مخاطب ہوں. آپ نہیں، آپ ایسے ہوتے تو آپ جلسہ سننے کیوں آتے؟ لیکن ایک بات کہنے کی ہے کہ 2-2 3-3 سے لگے ہیں، فون پہ لگے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد بیوی سے گفتگو نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کروٹیں بدل رہی ہے، ٹینشن میں رو رہی ہے، آنکھیں سجا رہی ہے، روتے روتے اگر وہ ماں بننے والی ہے تو اس کا بچہ ضائع ہوتا ہوا سنا ہم نے، یہ سنا کہ ٹی بی کی مریضہ ہو گئی، یہ سنا کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئی، یہ سنا کہ ٹرین کی پٹریوں میں کٹنے پہ مجبور. کبھی یہ احساس نہ ہوا وہاں جائز کام اس لیے چھوڑا جا رہا، جائز کہ یار کا دل نہ دکھے، کیونکہ کنیز کا دل دکھے گا تو یار کو تکلیف ہوگی. تو کبھی سوچا یہ ناجائز کاموں سے کتنا دل دکھا رہے ہو، اور حضور کی کنیزوں کا دل دکھا رہے ہو، حضور کے غلاموں کا دل دکھا رہے ہو، تو حضور کا کتنا دل دکھ رہا ہوگا. تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا، میرے امام نے کہا ماں باپ سے بھی بات کرنے کے آداب ہیں، جب تک ان سے اجازت نہ لو بات شروع نہ کرو. اگر وہ اجازت دیں تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتے ہیں. تو مختصر کر کے بات ختم کروں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قدرت نے بھوک مسلط کی، مجبور کیا، تنگ دست کیا. آپ سوچ سکتے ہیں جس گھر میں نبی ہو اس گھر میں تنگ دستی آ سکتی ہے، لیکن یہ لوگوں کی عبرت کے لیے. گھر میں یعقوب علیہ السلام جیسا باپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑا تعویذ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی کو سمجھا کیا ہے؟ جہاں ولی ہیں وہاں برکت ہے، جہاں عالم ربانی وہاں برکت ہے. بولو بھائی، لیکن یہاں عبرت کے لیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ستانا، کسی کو. آج کل تو لڑکے ایسا کرتے، ستانا وتانا تو اپنی جگہ، شادی کا لالچ دے کے لڑکیوں سے تعلق جوڑتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بار بار لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بعد میں منہ اٹھا کر کے پھر اس طرف کبھی رخ بھی نہیں کرتے، اس کی زندگی برباد کر دیتے، زندگی تباہ. کچھ تو ایسے پاپی ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بچی کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں. یاد رکھنا، قدرت ہے، قدرت انتقام، وہ منعم بھی ہے اور منتقم بھی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. لیکن یوسف علیہ السلام جب گھر سے جدا ہوئے تھے تو 9 سال کی عمر تھی، اور اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچوں کے باپ بن چکے تھے. آپ کے بیٹوں کو انہوں نے دیکھا تو وہ بیٹے بھی ان میں سے کچھ ہمشبیہ یوسف تھے. یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. اب آپ سوچیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں پہچانا؟ یاد رکھنا، اس لیے کہ اس وقت قدرت کی مرضی یہ تھی کہ ابھی راز نہ کھلنے پائیں تاکہ احسن القصص مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. تو قدرت نے حسن یوسف کو ان کی نظر سے اوجھل کر دیا. بس اب بات اتنی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، جب قدرت کسی حکمت کے تحت حسن یوسف کو بھائیوں سے چھپا لیتی ہے تو کسی حکمت کے تحت اگر حقیقت مصطفیٰ کو امت سے چھپا لیا گیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. اگر وہ حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہو جاتی تو پھر نہ تم ہوتے نہ ہم ہوتے، نہ یہ جہان ہوتا نہ یہ آسمان ہوتا. بہرحال اللہ اکبر. اور پھر بھائی مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، مجبور ہو کر آئے ہیں، پریشان ہو کر آئے ہیں، تنگ دست ہو کے آئے ہیں. ہمارے باپ کی آنکھیں بھائی کی محبت میں روتے روتے سفید ہو گئی ہے، ہمارے باپ کا سر سفید ہو گیا ہے، ہمارے باپ کی داڑھی سفید ہو گئی. وہ روتے ہی ہیں، روتے ہی ہیں، روتے ہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچانا، مگر پہچان کر انتقام نہیں لیا بلکہ ان کو عطا کیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آدمی مجبور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. اور آخری بات کے طور پہ زلیخا کا بھی ذکر سن لیجئے اور پھر بات پوری کر دیں. زلیخا نے محبت ہی میں صحیح، زلیخا نے محبت ہی میں صحیح مگر حضرت یوسف پر الزام لگایا. دھیان دینا، الزام لگایا تھا. کیا الزام تھا؟ کہ بادشاہ انہوں نے تیرے گھر کی عظمت پر ہاتھ ڈالا ہے. حالانکہ قدرت نے کلیئر کیا اس کو. مشہور واقعہ ہے، میں نہ کہتے کہتے بھی اسی طرف چل پڑا، قدرت کی مرضی. میں تو چاہتا ہوں کہ کچھ آگے بات کروں، لیکن بہرحال احسن القصص جسے قرآن کہے اس کے حسن سے کون نظر چرا سکتا ہے؟
لیکن بات آگئی تو سن لیجئے. الزام لگایا حضرت یوسف پر, قدرت نے کلیئر کیا. اور کیسے کیا؟ توجہ توجہ. دودھ پیتا بچہ جھولے میں پڑا ہوا ہے اور قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بچہ بولے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت پہ بچے نے بولا, دودھ پیتے بچے نے بولا. کیا اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو قصوروار یوسف ہے, اور پیچھے سے پھٹا ہے تو قصوروار زلیخا ہے. اللہ اکبر. وہ تو پڑا تھا, دیکھ بھی نہیں رہا تھا, دودھ پیتا تھا, اس کو دامن وامن کی کیا خبر تھی. لیکن یہ حضرت یوسف کا معجزہ ہے, یہ خدا کی قدرت ہے کہ بچہ بول پڑا. حضرت یوسف کی معصومیت, پاک دامنی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اللہ اکبر. اور حضرت یوسف کی طہارت سب پر واضح ہو گئی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیں, مگر یہی تو شان مصطفیٰ ہے, یہی تو نبی کے گھر کی حرمت ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے تو زلیخا کے گھرانے کے دودھ پیتے بچے سے طہارت یوسف بیان کروائی جاتی ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے تو انہی کے دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ سے طہارت مریم بیان کروائی جاتی ہے. لیکن جب ہماری پاک طیبہ اور طاہرہ امی پر منافقین بھونکتے ہیں, اگر قدرت چاہتی تو ذرہ ذرہ طہارت عائشہ کا گواہ ہو جاتا, لیکن کسی سے نہیں کہلوایا. حبیب سے کہا تم بھی خاموش رہو محبوب. کوئی منافق یہ نہ کہے کہ بیوی کی محبت میں صفائی دینے آ گئے. قدرت نے کہا, گویا کہ یوسف پہ الزام بچے کے ذریعے سے ہٹایا, مریم پہ الزام اس کے خود کے بیٹے کے ذریعے سے ہٹایا. لیکن تیرے حرم پہ آگ اٹھی ہے, کوئی بندہ طہارت کی گواہی نہیں دے گا, بلکہ تیری محبوب خاتون کی طہارت کی گواہی خود اللہ آسمانوں سے نازل فرمائے گا, لا مکان سے نازل فرمائے گا. کیا وہ خاتون ہے جس پر ایک جملہ گندگی کا کسا جاتا ہے اور اللہ 18 جملوں میں ان کی صفائی پیش کرتا ہے, سبحان اللہ, 18 آیتوں میں ان کی صفائی پیش کرتا ہے. غور تو کریں, تم نے ہمارے نبی کو اپنے جیسا سمجھا. میں تو کہتا ہوں ان مولویوں کو سزا دی جائے جو 100 سال سے بک بک کرتے کہ نبی ہماری طرح. یہ نبی ہماری طرح کے جملے نے ان ظالم گستاخوں کی ہمت بڑھائی ہے. تم نے میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھا ہے جو نبی کے حرم پہ بھونکتے ہو, یوٹیوب پہ بیٹھ کے مشہور ہونے کے لیے. سنو, میرے نبی کی پاکیزگی کا تو عالم یہ ہے, اللہ کے رسول نالین پہنتے ہیں, اس نالین کے اوپر نالین پر, نالین کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں نالین کا مطلب سمجھانا ضروری ہے. حضور کے جوتوں کو ہم ادب کے ساتھ نالین شریف کہتے ہیں, اور اس کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور علامہ جامی کہتے ہیں چوسوے من گزر آری منے مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. جامی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر آ پائیں گے پتا چلا نبی گھر آتے ہیں. یہ 100 سال کا بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہی عقیدہ علامہ عبد الرحمن جامی احمد رضا بریلوی نے تو وہ 1400 سال کی عقیدے کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں چوسوے من گزر آ رہی, یا رسول اللہ کبھی آپ میرے گھر جب آئیں تو میں تو غریب اور مسکین آدمی ہوں, آپ کو دے کیا سکتا ہوں, میں کچھ دوں گا آپ کو, لیکن جب آپ میرے آنگن میں قدم رکھیں گے تو آپ کے نالین کا نشان پڑے گا, تو اس نقشے نالین پر میں اپنی جان ہی قربان کر دوں گا. اس سے بڑی چیز اب کیا نظر کر سکتے ہیں. اللہ اللہ. تو سنو مسلمانوں, اللہ اکبر. حضور نے نالین پہنے, نالین میں جو کا خون لگا. توجہ کرنا, حالات کے تناظر میں لوگوں کے بک بک کرنے پہ تم بھی ادھر ادھر گھوم جاتے ہو. عقیدہ مضبوط رکھو, اپنے نبی کیا ہے, نبی جیسا تو نبیوں میں نہیں ہے.
मौलवियों में किधर हो सकता है भाई? हजरत मूसा उनकी तरह नहीं है, हजरत यूसुफ उनकी तरह नहीं है, हजरत दाऊद उनकी तरह नहीं है। वक्त होता तो मैं आपको तफसील से अर्ज करता, लेकिन इतना मेरा दिल कह रहा है कि जरूर अर्ज करूं। हजरत मूसा और वो दोनों इसलिए बराबर नहीं है कि मूसा को भी मेराज होती है और मेरे आका को भी मेराज होती है, दोनों की मेराज बराबर बराबर नहीं होती। देखो दोनों में, अब हजरत मूसा का की मैं बात करूं तो फिर यहां कौन आके बात कर सकता है, कौन उनकी बराबरी कर सकता है? हजरत मूसा की मेराज, ये तवज्जो है, अर्ज करूं मैं आपके सामने ना, नबी को गालियां दी जा रही है। हम जिसका खाते उसका गाना जरूरी है, हम वो लोग नहीं है कि अब्बा को कोई गाली दे तो आस्तीन चढ़े और नबी को गाली दी जाए तो कहा सब्र करो। ये नामर्दी हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम अहमद रजा के मानने वाले हैं और उसने कहा है किल के रजा है, खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मारपीट की बात नहीं करते, कानून तोड़ने की बात नहीं करते, जंगो जदाल की बात नहीं करते, लेकिन इतना तो जरूर कहते हैं कि कम से कम टुकड़ों का हक इतना तो है कि हुजूर को जिन्होंने गालियां दी उनको तो जबान से जवाब तो दे सकते हो ना, उनकी अजमत तो बोल सकते हो ना। सुन्नियों तुम्हारी गैरत कहां मर गई? इतना नहीं कर सकते थे कि अगर किसी ने गाली दी तो कहा चलो एक जलसा हुजूर की तारीफ पर रख दो, वो एक गाली देगा हम हर मोहल्ले में एक जलसा रखेंगे और करना कुछ नहीं है, बस नबी की तारीफ करना, इससे बड़ा जवाब क्या था है? लेकिन मैं माफी के साथ मकराना वालों, मेरे अल्लाह की कसम कोई पीर मेरे टारगेट में, मैं टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूं, नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पीर की अगर ऐसी बात कही गई होती जो यूट्यूब पे कही गई है, एक आवारा नापाक और निकाह से पहले की पैदाइश ने जो गालियां नबी को और सैयदा को दी है, अगर वही मोहल्ले का कोई जवान तुम्हारे पीर को देता तो तुम कितना हंगामा मचाते? तुम्हारे कानों पे जू नहीं रेंग रही है? कोई होश भी है? जो कौम अपने नबी से इतनी गाफिल हो जाए, कहते जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, किसका खा रहे हो? तुम भी नबी का खा रहे हो, तुम्हारे बाप दादा ने भी नबी का खाया है, तुम्हारे पीरों ने भी नबी का खाया है और तुम्हारी नस्लें भी नबी हैं। हमारे दादा मुर्शिद ने तो हमें सबक दिया है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सब तो उन्हीं का है। जवाब देने के लिए जलसा करने तुम्हारे पास टाइम नहीं। अब मैं तो कहता हूं इससे अच्छा जवाब क्या होगा सुन्नियों गालियों का, कि बेटे की खतना हो तो डीजे नहीं लगेगा, नबी की अजमत का जलसा होगा। हम किसी को टॉइंटिंग नहीं करेंगे, अपने नबी की शान बयान करेंगे, इसलिए कि इससे बड़ा जवाब क्या? जब नबी को गालियां दी गई ना मक्के में और मदीना मुनव्वरा में, तो हुजूर ने यही कहा ये मुझे गालियां देते हैं, जवाब दो, मारपीट मत करो, जबान से तेरा जबान से जवाब दो। एक शख्स ने हिम्मत कर, जालिम ने कहा कि हम शायरी में नबी के खिलाफ बकवास करेंगे, तो जब उसने शायरी में बकवास की तो नात का सिलसिला इस उम्मत में इसी तरह शुरू हुआ कि हुजूर ने फरमाया वो शायरी का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, तुम लोगों में कोई शायर नहीं है जो मेरी तरफ से इनको जवाब दे। तो एक साहब खड़े हुए, हाँ ये भी सुन ले, कुछ लोग कहते हैं बहुत करारा बोलता है, बहुत चिल्ला के बोलता है, बहुत तल्ख जुमले बोलता है। मैंने कहा नादानो, जहां इश्क होता है वहां शिद्दत होती है, वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह जब हुब की बात करता है तो वो भी अशद्दु कहता है, अशद्दु होना चाहिए इश्क में, जहां इश्क में अशद्दु नहीं है वहां नामर्दी है। तो आप कहते हैं बहुत कड़क बोलते हैं ये लोग, ऐसा करते। मैंने कहा किसी से इश्क किया होता तो एहसास होता कि आशिक कितना गैरतमंद होता है। तो जब एक साहब खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने नरम नरम जवाब दिया, तो हुजूर ने कहा तू बड़ा नरम नरम बोलता, तू बैठ जा। हाँ, इसका मतलब नबी के दुश्मनों को सख्त बोलना ये रहमतुल लिल आलमीन की पसंद है, वरना फिर बात क्या होगी भाई? ओ तुम आपा की तरह बोलते रहो, ये सुले कुल्लियत नहीं चलेगी, तेवर अहमद रजा का होगा। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरम्मत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं
نبی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت. سبحان اللہ. ان کا چرچا ہی قیامت ہے ان پر. بیٹے کا ختنہ ہو ڈی جے نہیں بجے گا, عظمت رسول پہ بیان ہو. بے شک. بیٹی کی شادی ہو ناچ نہیں ہوگا نچنیوں کا, عظمت رسول پہ بیان ہوگا. باپ کی میت ہو تکیے لگا کر بیڑی پیتے نہیں بیٹھیں گے, نبی کی عظمت پر بیان ہوگا. تعریف مصطفیٰ پہ بیان ہوگا, عظمت رسالت پہ بیان ہوگا. اور جو نبی کی عظمت بیان کرنا جانتا اسی کو بلاؤ. ہاں, ورنہ جنہیں فضائل رسالت یاد نہیں ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی. تمہارے باپ کی محفلیں ہیں, نبی کی محفل میں بھی اپنے پیر کو گھسیڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تو یہی کہتا ہوں جتنا تذکرہ تم نے باپ دادا برادری اور پیروں کا کیا ہے اتنا تذکرہ اپنے نبی کا کرتے. کسی کو نبی کو گالی دینے کی ہمت نہیں ہوتی, ورنہ تم نے کھایا نبی کا ہے اور سب کچھ. میں پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ, کوئی پیر میرے لیے ٹارگٹ نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم امام احمد رضا کے فکر کے حامل ہیں. میرے رضا نے ہمیں یہی سکھایا, اٹھو تو ذکر رسول, بیٹھو تو کرو بھائی اپنے ابا دادا کا جلسہ ان کا رکھو, کرو ان کا ذکر. جب ذکر نبی کی محفل ہے تو ذکر نبی کا ہو. بے شک. کہنے مولانا جوہر نے کہا تھا نا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں, منکر نہیں ہوں, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سب کو مانتا ہوں, سب کو مانتا ہوں, پڑیاں نہ باندھنا میرے جانے کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سب سے پہلے حضور ہیں, سب سے پہلے حضور کا ذکر ہوگا, سب سے پہلے ان کے ڈنکے بجیں گے. اور پھر کس طرح جب ایک صاحب ان کو بٹھا دیا, کہا تم بیٹھو, تم تھوڑا نرم بات کر دو, تو پھر کھڑے ہوئے کون؟ حسان بن ثابت. سبحان اللہ. آپ نے کہا اس کا مطلب سمجھے, لیکن حسان کے نام پر جتنی شدت سے سبحان اللہ آنا چاہیے پھر وہ آنا چاہیے خراج عقیدت کے لیے. کس کا نام ہے؟ حسان بن ثابت. 1,24,000 صحابہ, سب کے نام بھی نہیں پتا, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نام کے بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں نے نام رکھے ہوں گے, ان میں ایک حسان بھی ہے. کس وجہ سے یہ حسان ہوتا ہے؟ پھر حسان بن ثابت نے جو جواب دیا ہے, پڑھیے ان کے قصائد, لیکن جو تعریف کی ہے وہ 4 مصرے بار بار پڑھے جاتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یہ جواب آیا تھا, یہ جواب آیا تھا جب حضور پہ عیب لگائے گئے, تو یہ عیب کا جواب تھا. کیا تھا سنیے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اگر آپ تھک گئے تو میں اس کے آگے کا مصرع نہیں پڑھ سکتا, لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ جیسا میری آنکھوں نے حسن والا نہیں دیکھا. ارے آنکھیں کیا دیکھتی, آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. ادھر سے ظالم نے عیب لگائے تھے, کہا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے, جیسا بننا چاہتے تھے. سہارنپور کی توحید پر تو بجلیاں گرا دی, 1400 سال پہلے گرائی. کیا کہا؟ آپ جیسا بننا چاہتے. تو ذرا غور کریں. نہیں میں اس پہ بات کر سکتا ہوں تو میں کر لوں بات. جی اگر آپ جیسا بننا, آپ جیسا بننا, آپ جیسا بننا چاہتے تھے, آپ جیسا بننا چاہتے تھے, آپ جیسا بننا چاہتے تھے, بننے سے پہلے کس کی چاہت ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے, جملہ ضائع کیا آپ نے. نہیں کوئی بات نہیں, بننے سے پہلے پوچھو علامہ سے, پوچھو مولانا سے, پوچھو ان علماء اور خطبہ سے, ہے بننے سے پہلے کی کچھ روداد یاد؟ بننے سے پہلے کیا تھے پتہ ہے؟ کچھ معلوم ہے؟ حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے آپ جیسا بننا چاہتے تھے, یعنی جب آپ بنے نہیں تھے تو آپ کو پوچھ کے بنایا کہ تمہیں بناؤں کیسے.
بننے سے پہلے جس سے محبوبانہ مشورہ کیا جائے کہ تمہیں بناؤں کیسے جیسا حالانکہ کاننکا کی قید ہے، یہی حسن ہے حضرت حسان کی توحید. سبحان اللہ سبحان. کاننکا کی قید ہے، حسان توحید رسالت بیان کر رہے ہیں، لیکن کاننکا کے ساتھ اس سے بتا رہے ہیں کہ نعت بیان کرنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر نہ ادھر ہو. اسی لیے تو کاننکا کہا نا، جن کی نظر کاننکا پہ نہیں ہے تو ان کو اینکا لگانا پڑتا ہے. کاننکا کہا گویا آپ جیسا بننا چاہتے تھے تو کیسا. اور ایک بات بتاؤں، جو بنا نہیں اس کو یہ معلوم کیسے ہوا؟ بھائی جو جتنا جس کا بچپنا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے توجہ، بہت باریک بات آ گئی. علماء دعا دیں گے اگر صحیح کہہ رہا ہوں، اور غلطی کروں تو فوراً ٹوک دیں گے. چٹھی دے دینا، زبان سے نہیں ٹوکنا، ڈسٹرب نہیں ہونا. غور کریں، جو بچپنے کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا لاشعور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے پیدائش سے قریب ہوتا جائے گا لاشعوری بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ پیٹ میں آئے گا تو مکمل لاشعور ہو جائے گا. پیٹ سے اور اس کی نیچے کی حالت آئے گی 9 سے 8، 8 سے 7، 7 سے 6. جیسے جیسے وہ اس کو زوال ہوگا تو پھر قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. اس کی طرف اشارہ، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم پہلے مردہ نہ تھے. اور ایک مقام پہ کیا فرمایا کہ تم پیدا ہونے سے پہلے شیء مذکور نہیں تھے، یعنی تمہاری اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ تمہارا ذکر کیا جائے. توجہ کرنا، بات بہت باریک، عظمت رسالت کی اسی لیے باریک کیونکہ سر پہ سے جا سکتی ہے، لیکن دھیان دو گے نا عشق سے سمجھ میں آئے گا. جو بندہ پیدا ہونے سے پہلے لاشعور ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور اس کو کچھ شعور نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن نے اس کو کنتم امواتا کہہ کے مردہ کہہ دیا. اور پھر قرآن نے کہا کہ تم پیدا ہونے سے پہلے تذکرے کے بھی قابل نہ تھے. یہ اور لوگ ہیں جو تذکرے کے قابل نہ تھے، لیکن نبی کو بنانے سے پہلے پوچھا جا رہا تھا بناؤ کیسے. لیکن بناؤ کیسے یہ تو پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا، لیکن جواب دینے والا اتنا شعور بھی تو چاہیے نا کہ ایسا بنا لے جو مجھے دیکھ لے پھر وہ تجھے دیکھ لے. اتنا شعور کسی کے پاس تو چاہیے نا. تو جس کے پاس بننے سے پہلے اتنا شعور ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنے جلووں کا آئینہ بنا لے، جب بننے سے پہلے کے شعور کا یہ عالم ہے تو ظہور رسالت کے بعد کے شعور کا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. ان کے شعور کو کوئی جو بننے سے پہلے اتنا شعور. اور میرے امام نے بتایا بھی، کہتے گود میں عالم شباب. واہ واہ. میں ہٹوں گا نہیں، گود میں عالم شباب. مطلب سمجھے؟ ہندی والوں میں تقریر کر رہا ہوں. جب میں ہندی والے نہیں سمجھتے سبحان اللہ نہیں کہتے تو میں ان کو کہتا ہوں لکھنؤ میں کہتا تو لوگ جھومتے ہیں. لکھنؤ میں ابھی بھی اردو زندہ ہے، میرے شہر میں بھی زندہ ہے، کچھ شہر ایسے ہیں کہ وہاں زندہ ہے. تم بھی تھوڑا اردو سیکھ لو. غزل برابر سمجھ میں آتی ہے، نعت سمجھ میں نہیں آتی. گانے بھی برابر سمجھ میں آتے، نعت سمجھ میں. گانے تو انگریزوں کو بھی سمجھ میں آتے ہیں، ہاں آپ کو نہیں سمجھ میں آتے. سنیے، گود میں عالم شباب. شباب کہتے ہیں جوان کو. عربی زبان میں شباب کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھک گئے تو پھر میں بھی، اگر آپ جوانوں کی طرح حضور کی جوانی سن لے تو سن لینا. پھر شباب کس کو کہتے ہیں؟ گود میں عالم شباب. جب وہ ماں کی گود میں تھے تو جوانوں کی طرح شعور تھا. اور پھر کہتے ہیں حال شباب کچھ نہ پوچھ. جب ماں کی گود میں اتنا شعور ہے تو پھر جب جوان ہو گئے ہوں گے تو ان کے شعور کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. گل بنے باغے نور کی اور ہی کچھ
کچھ اٹھان ہے، اور کہتے ہیں نا وہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، اور کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت کھل، چھوٹا سا عطر دان ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، غور سے سنیے، حضرت موسیٰ کو معراج ہوئی، یہی کہہ رہا تھا، اور ایک بات اور رہ گئی، اس کو بھی کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عرض کر دوں نا، موجودہ ماحول میں حضور کے ڈنکے بجانا اپنی ذمہ داری ہے، اور میں نے تو اپنے اوپر عنوان کوئی بھی دو، میں 10-15 منٹ حضور کی عظمت پہ بولتا ہی اور بولوں گا، ہاں، اور میں کہتا ہوں ایسے جلسوں کو آگ لگے جس میں حضور کا ذکر کرنے پہ لوگوں کو بخار آئے، پھر کوئی اور محفل ڈھونڈ لو۔ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم نبی پہ اور آل نبی پہ جب تک درود نہیں پڑھتی اپنی نمازیں مکمل نہیں کرتے، نبی پہ سلام نہیں پڑھتے تب تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ ارے ہم تو واللہ، بلکہ قدرت کہتی ہے کہ اکیلے میرا ذکر کرو گے تو قبول نہیں کروں گا، یعنی اللہ اللہ کرو گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں قبول کروں گا جب تک میرے محبوب کا ذکر نہ کرو، اور کہا حبیب کا ذکر کر لو گے نا تو میرا ذکر تو ہو ہی جائے گا۔ اب اس کو امام کیسے، یہ مسلک کیسے بیان کہتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے۔ اب اتنا عرض کر دوں فکر رضا کی روشنی میں، جملہ تلخ لگے معاف کرنا، جب خدا کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر جہنم کی کنجی بن جاتا ہے، تو نبی کے ذکر کے بغیر تمہارے پیروں کا ذکر تمہارے لیے نجات کیسے ہو سکتا؟ تمہارے باپ داداؤں کا، تمہارے استادوں کا خدا کا ذکر کام نہیں آئے گا، نبی کے ذکر کے بھائی فکر رضا پیش کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف میں نے کہا میری زبان کاٹیے، اور اگر یہی ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، تمہارے استادوں کا ذکر کیسے کام آئے گا ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر؟ تمہارے باپ داداؤں کا ذکر کیسے کام آئے گا ذکر مصطفیٰ کے بغیر؟ جب خدا کے ذکر کے لیے پابند کیا گیا، کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے، پابند کیا ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے، یہ فکر رضا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں فکر رضا کا سوداگر نہیں ہوں، لیکن اس کو بیان ضرور کروں گا کیونکہ وہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، اس لیے ہر جگہ حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ اینڈ کرتے ہوئے معراج حضرت موسیٰ کو بھی ہوئی، معراج حضور کو بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے آؤ، جب یہ برابر نہیں ہے نا، تھک گئے کوئی بات نہیں، لیکن ان کو کہا آؤ، توجہ، آؤ کدھر؟ جنگل میں آؤ۔ حضرت موسیٰ گئے، اکیلے گئے۔ نمبر 2، بھوکے رہو یعنی روزہ رکھو، پیاسے رہو روزہ رکھو، جاگتے رہو سونا نہیں۔ کتنا؟ 1 مہینہ، 1 مہینے کے روزے ہو گئے، 1 مہینے کا رت جگہ ہو گیا، اٹھوائی مسواک، وضو میں مسواک کر لی، پسند تھی، کہا موسیٰ جو بو ہمیں مشک سے زیادہ پسند تھی مسواک کر کے تو تم نے ختم کر دی، تو کہا 10 دن اور بڑھا لو، 1 مہینے کا وعدہ تھا، 10 دن، 40 دن۔ توجہ، یہ معراج موسیٰ ہے۔ شاید آپ نے معراج حضور تو سنی ہوگی، لیکن معراج موسیٰ پہلی بار سنی، حضور کے غلام سے سن لے معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا شان ہے نا اپنے آقا کی، کیا محبوب ہے نا اپنا محبوب، کیا آقا ہے نا اپنا آقا، کیسا رسول خدا نے دیا، اللہ اکبر۔ 40 دن سونے سے رکو، کھانے سے پینے سے روزہ رکھو، اور 40 دن کے بعد ایک درخت پہ کھڑے رہو اور ہم پردے میں آپ سے باتیں کریں، بس